الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الْغَيْبِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اسی طرح ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام نے جو بھی امت کو آنے والی خبریں بتائیں وہ ہو بہو سچ ہوئیں۔ آئیے انہی واقعات کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارا کنٹینیوشن چل رہی ہے۔ آئیے آج ذوالجوشن کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعہ ہوا وہ پڑھتے ہیں۔ ابن سعد نے ابی اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ذوالجوشن کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کون سی چیز تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے دیکھا ہے آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا، پھر آپ کو اپنے گھر سے جلا وطن کر دیا، پھر آپ سے جنگیں کیں۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو پھر میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ذوالجوشن سے کہا، ذوالجوشن کو کیا کہا کہ اے ذوالجوشن کلابی، اگر تیری زندگی نے وفا کی اور تھوڑا عرصہ تو اور زندہ رہا تو دیکھے گا میں ان تمام پر غالب آ جاؤں گا۔ ذوالجوشن کہتے ہیں اس انتظار میں میرے دن گزرتے رہے۔ اچانک ایک روز مکہ کی طرف سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے اور تمام لوگوں نے حضور کریم علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ بار بار میں دل میں کہتا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ محمد بن الربیع الجزیری کہتے ہیں، مجھے ریحانہ کے باپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک روز کہا، اے ریحانہ کے باپ، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک قوم کے پاس سے گزرو گے جو کسی جانور کو باندھ کر تیر اندازی کر رہے ہوں گے؟ تم کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر اس پر تیر چلائے جائیں۔ وہ جھٹ کہیں گے، ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ جو اس بارے میں نازل ہوئی۔ ابو ریحانہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جنہوں نے ایک مرغی باندھی ہوئی تھی اور اس پر نشانہ لگا رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤ، اور اس آیت پڑھ کر، قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، یعنی آیت کا حوالہ دو
جس آیت میں مرغی یا کوئی جانور باندھ کر تیر چلانے سے منع کیا گیا ہو۔ تو انہوں نے کہا جب کہ آیت پڑھ کر سناؤ، تو ابو ریحانہ پکار اٹھے، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ یعنی جو بات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہی تھی کہ تم ایک دن ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے جو ایسی حرکت کر رہے ہوں گے، یعنی کوئی جانور باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے ہوں گے، تو تم انہیں جب یہ کہو گے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، تو وہ جھٹ سے کہیں گے ہمیں وہ آیت سناؤ جس میں منع کیا گیا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ جو فرمایا سچ فرمایا، آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور وہی چیز جو آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ اسی طرح ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔